अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। मंगल का दिन और आज है तारीख जनाब 25 और रोज़ा है 24। साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। सबसे पहले सर जी अफसोस की खबर और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। हम सब कानूनी टीवी वाले और आप देखने वाले सब की तरफ से मैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को पैगाम भेज रहा हूँ कि हम उनके लिए दुआ करते हैं बाकायदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकरना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। ये मेरी तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से और आपकी तरफ से मैंने दुआ कह दी। ठीक है सर, ठीक है। जो और दोस्त दुआ भेजना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे नंबर पे भेजें। अच्छा जी, आगे आपको बताते हैं। और इसके ऊपर सब अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का अफसोस का इजहार आया है, जरदारी साहब का आया है, शहबाज शरीफ का आया है, मरीम नवाज़ का आया है, गवर्नरों का आया है, वज़ीर आला सब का आया है। सब अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो जो वालदा थी सैयद आसिम मुनीर साहबा की, वो फौत हो गई हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम सब दुआ गो हैं। अच्छा जी, इस दुआ के बाद सर दूसरी बड़ी खबर यह है कि गज़ा के ऊपर बिल्कुल ताज़ा तरीन और बड़े हमले दोबारा फिर शुरू कर दिए गए हैं। वो बेचारे गरीब महाजरीन जो लूट फूट के गए थे और अब वापस आए हैं अपने खंडरात में, उन खंडरात में भी उनको नहीं रहने दिया जाता। सर क्या फ़ायदा इन अक़वाम मुत्तहिदा का, क्या फ़ायदा जब अक़वाम मुत्तहिदा किसी बात पे अमल ही नहीं करा सकती। कोई कश्मीर की करारदादें 1947 से पड़ी हैं और वो कोई उसको दोबारा वो नहीं निकलवा सके, तो क्या फ़ायदा ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का। भाई ख़त्म कर दो ऐसी असम्बली, कौमी असम्बली जी। अक़वाम मुत्तहिदा सारी दुनिया के लोग 1.5 साल से यूक्रेन की जंग नहीं ख़त्म करा सके, गज़ा की जंग 1.5 साल से ख़त्म नहीं कर। कोई मसला ऐसा हो जो अक़वाम मुत्तहिदा ने हल किया हो जी, और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले हज़ारों लोग बैठे हैं वहाँ, हज़ारों लोग। मैंने खुद उस असम्बली का विज़िट किया हुआ है। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सारे झंडे लगे हुए हैं, सारी दुनिया के वहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं जी। लेकिन वो कहते हैं लुक बिज़ी डू नथिंग, कोई वहाँ काम नज़र ही नहीं आता। ठीक है सर जी, अगली खबर की तरफ आए जी। 190 मिलियन पाउंड का जनाब अली केस है और वो आज लगा हुआ है ज़मानत के लिए। आज वो कह रहे हैं जी कि अगर ये ज़मानत हो गई तो इमरान खान भी बाहर आ जाएगा और बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएगा। और ज़मानत लगी है जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब और आसिफ साहब हैं, इनकी टीवी में लगी हुई है और थोड़ी देर तक इसके ऊपर बहस होगी और समाअत होगी और सज़ा मुअत्तल होती है या नहीं होती इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डेट का इम्कान नहीं है, फैसला ही होगा। जो भी होगा ना, फैसला ही होगा, तारीख का कोई इम्कान नहीं है। आगे आए जी। आज पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल है और हड़ताल तो वैसे शुरू आ रही है आपको, लेकिन फौरी वजह बनी है वो जो मैडम गिरफ्तार हुई हैं, उनका नाम महारंग बलोच, उनकी वजह से कराची में भी हड़ताल की गई है। वहाँ भी बलोच लिबरेशन जो के लोग हैं उन्होंने हड़ताल की है और कोयटा में भी पूरे कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की है। उधर गवर्नमेंट ने कहा है कि जनाब खबरदार, सारे डीसीओ को कह दिए कि अगर आप हुकूमत की रिट कायम नहीं करेंगे, हुकूमत के आर्डर सही तरीके से नहीं मानेंगे, स्कूलों में कौमी तराना नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपने आप को छुट्टी समझें। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आपको इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये बड़ी सख्त वार्निंग उन्होंने दी है, क्योंकि पता चला जी कि वहाँ बड़े बड़े देहातों में जो स्कूल है वहाँ कौमी तराना ही नहीं पढ़ाया जाता। बताएं जी, ये हालात हैं वहाँ के। तो जनाब उसको छोटे छोटे
جو ضلع ہیں نا آپ کے، اس کے ذریعے کنٹرول کریں، بلدیاتی الیکشن کے ذریعے کنٹرول کریں۔ اور بلدیاتی الیکشن سے یاد آ گیا، مریم نواز صاحبہ، آپ نے جو وعدہ کیا تھا بلدیاتی الیکشن کا وہ پورا کر دیں، اور اپریل میں یا مئی میں وہ بلدیاتی الیکشن کا شیڈول اناؤنس کر دیا جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں نا بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہوں؟ سر جی بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ایک مریم بیچاری کہاں کہاں جائے۔ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا، بڑے کام لوگوں کے ہوتے ہیں، غریبوں کے ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، بہت زیادہ کام ہوتے ہیں۔ آگے ہیں جی، آج مزے کی بات آپ کو ہاں ابھی خبر آئی ہے، ابھی نوٹس جاری ہوا ہے کہ پی کے شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں کرفیو لگا دیا جی۔ اور یہ کرفیو کس قسم کا ہے کہ وہ جو سڑکیں ہیں نا دو، ان کے اوپر صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کوئی ٹرک نہیں آئے گا۔ اچھا شام 6 بجے تک نہیں آئے گا تو رات کو تو پھر بالکل ہی نہیں آئے گا۔ اور بھائی وہاں گنڈاپور وہاں جاؤ، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ساری کھیل آپ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، صوبے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ استعفیٰ دے دیں اور جیل کے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ بیٹھ جائیں اور عمران خان کو صبح و شام پیغام کرتے رہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ جج صاحب نے کہا جی ہفتے میں 2 دفعہ کرائیں، حالانکہ عام قیدی کی 1 دفعہ ہوتی ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے، ویسے 1 دفعہ ہوتی ہے تو 1 دفعہ ہی ہونی چاہیے۔ یہ اس کے جناب وکیلوں کی علیحدہ ملاقاتیں، اس کے خاندان کی علیحدہ ملاقاتیں، سیاسی ملاقاتیں علیحدہ، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ واقعی وہ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھا ہے، 5 سٹار ہوٹل میں۔ اچھا جی اگلی بڑی خبر میں سن کے حیران ہو گیا، ویسے تو کل والی خبر پہ آپ تبصرہ نہیں کیا آپ نے، کہ امریکی وفد افغانستان گیا ہوا ہے، مذاکرات کر رہا ہے، اور جن لوگوں کے سروں کی قیمت امریکہ نے مقرر کی تھی ان کی وہ قیمت واپس لے لی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور افغان جو حکومت ہے اس نے کہا جی ہم بھی طالبان کے خلاف ایکشن لیں گے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ چلے بیان ہی آیا ہے، بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے سر، بیان آیا ہے نا، بڑی بات ہے۔ عمران خان تو ان کے بیانوں کی مذمت بھی نہیں کرتے جو دہشت گردی ہوتی ہے نا، اس کے بیانوں کی مذمت سے بھی عمران خان سے مطالبہ کیا گیا کہ کرو جی۔ اگلی خبر جی، مولانا صاحب نے بالکل صاف انکار پی ٹی آئی کو کہہ دیا ہے۔ البتہ مولانا صاحب ایک بات دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے کے سے 3 سینیٹر مل جائیں 6 سال کے لیے۔ اس کے لیے مولانا صاحب ان کو واضح انکار بھی نہیں کرتے اور سامنے بھی نہیں آتے، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ شعر جو ہے نا وہ والا حساب ہے۔ مولانا صاحب ان سے 3 سینٹ کی سیٹیں مانگ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں جی کہ جو آپ نے یہ گروپ بنایا ہے محمود اچکزئی اور یہ فلانا شاہد خاقان عباسی، اس کی سربراہی بھی میرے پاس ہوگی، کیونکہ محمود اچکزئی سے مولانا صاحب کی تھوڑی سی ان بن ہے۔ بلوچستان میں کٹھے الیکشن لڑتے ہیں نا، مولانا صاحب کا بھی وہی حلقہ ہے، ان کا بھی وہی حلقہ ہے، تو یہ ہے جی۔ آگے جی اگلی حیران کن خبر، کینیڈا میں 28 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اندر مداخلت کر رہا ہے انڈیا، مداخلت کر رہا ہے پاکستان، مداخلت کر رہا ہے امریکہ۔ انہوں نے بڑا الزام لگا دیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، یہ جو آئی اے ہے، آرٹیفیشل اے آئی کے ذریعے ہمارے ووٹوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یار یہ تو بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ کینیڈا کی تو تھوڑی سی انڈیا سے لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، انڈیا کے انہوں نے ان کو نکالا ہے، باہر نکالا ہے، ان کے جو سکھ ہیں کینیڈا میں، چونکہ سکھ بہت زیادہ ہیں اور اس لیے بھی کینیڈین کہہ رہی ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ملوث ہے تاکہ الزام سازی کی جائے اور سکھوں کو خوش کیا جائے، یہ بھی ہے نا۔ تو باقی انہوں نے کیا کرنا ہے سر جی، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، بالکل کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو آخری خبر ہے، آج سے دوبارہ ٹھنڈ شروع، آخری ہفتہ بھی روزوں کا جو ہے نا، یہ نمازیوں روزوں والوں کا، روزے داروں کا اچھا گزرے گا، کیونکہ بتا رہے ہیں آج سے لے کے 27 28 تک بارشیں ہی بارشیں ہیں، اور پورے پاکستان میں بارشیں ہیں، ایک جگہ نہیں، پورے پاکستان میں بارشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بارشوں کی خبر تھی۔
آپ جناب دو دوست ہمارے ساتھ اوورسیز والے رابطے میں ہیں، وہ قانونی مشاورت کریں، اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں ان کا کیس انشاءاللہ قومی اسمبلی میں منظور ہو گیا ہے اور سینٹ سے ہونا ہے۔ میں اس لیے ہر دفعہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، بلکہ ویسے تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں جن کو اس خبر کا انتظار ہے، ٹھیک ہے نا، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ تو اس لیے وہ کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں جی سانو اپ ڈیٹ رکھو۔ تو قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے ہونے والا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو خوشخبری بتائیں گے۔ آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں، منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور فون نمبر ہے 0300472572، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ کو ہم خوشخبری سنائیں گے ہی سنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے جناب علی، اللہ حافظ۔